السلام علیکم۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اعظم کے سر کے نیچے تکیہ درست کرتے ہوئے نیلی نے محسوس کیا کہ اپنے بستر پر لیٹی سجل جاگ رہی ہے تو اسے مخاطب کیا۔ ان حالات میں نیند آ بھی کیسے سکتی ہے؟ میرا تو یہ سوچ سوچ کر دل ڈوبا جا رہا ہے کہ جانے ادا سائیں اور سرمد کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ سجل کا لہجہ بجھا ہوا تھا، اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کے اصرار کے باوجود اسے مومل کے ساتھ ہسپتال میں نہیں رکنے دیا گیا تھا، اور محافظوں کی اچھی خاصی بڑی تعداد کے ساتھ وہ لوگ حویلی پہنچا دیے گئے تھے۔ اللہ نے چاہا تو سب خیر ہوگی، آپ بس دعا کرتی رہیں۔ نیلی خود بھی پریشان تھی لیکن اسے تسلی دی۔ اس خاندان نے اسے بہت سہارا دیا تھا۔ وہ جو مومی کے بعد اپنی زندگی کو بالکل بیکار اور بے مقصد سمجھنے لگی تھی، ان لوگوں کے درمیان رہ کر خصوصاً اعظم کی وجہ سے بہت بہل گئی تھی۔ عالم شاہ کا پرپوزل بھی اس کے سامنے تھا۔ مومی کی جگہ کسی اور کو دینا اس کے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن یہ تو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ عالم شاہ ایک اچھا اور مہذب انسان ہے جس کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے۔ مومل بھی آپریشن تھیٹر میں جاتے جاتے ادا سائیں کا پوچھتی رہی تھی۔ بعد میں تو دواؤں کے اثر سے اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا، لیکن پوری طرح سے ہوش میں آئے گی تو لازماً ادا سائیں کو پوچھے گی۔ اللہ نے چاہا تو اس وقت تک وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ خوش امیدی سے دل کو بہلانے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ انشاءاللہ، سجل نے دل کی گہرائی سے کہا، پھر اس سے بولی، ذرا مجھے سہارا تو دو، مجھ سے لیٹا نہیں جا رہا، تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جی اچھا۔ نیلی فوراً اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ بہت شکریہ، تمہارے آنے سے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ تبھی تو ہم سب چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ بستر پر تکیوں کے سہارے بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی پرانی خواہش دہرائی۔ آپ کو خدمت گاروں کی کیا کمی؟ ایک اشارے پر دسیوں نوکر خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ہسپتال میں دیکھا تھا میں نے خدیجہ کو، مومل کو کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہی تھی۔ اس نے سرمد کی منگیتر کا حوالہ دیا۔ خدمت گاروں کی بات الگ ہوتی ہے اور فیملی ممبر کی بات اور۔ بے شک ہمارے ملازمین کی اکثریت بہت وفادار ہے، لیکن تمہیں تو ہم فیملی ممبر بنانا چاہتے ہیں نا۔ اب تم اسے میری خود غرضی ہی سمجھ لو، لیکن اعظم کے لیے جیسی محبت میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھی ہے، میری خواہش ہے کہ تم ہمیشہ اس سے قریب رہو۔ اس نے لجاجت سے نیلی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ لوگوں کے خلوص اور اعظم کی محبت نے مجھے اس حوالے سے سوچنے پر راضی تو کر لیا ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے ایسا سوچ کر میں مومی کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی۔ یہ کوئی بے وفائی نہیں ہے نیلوفر، مجھے یقین ہے کہ مومی کی روح بھی تمہیں آسودہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ محبت کرنے والے کبھی خود غرض نہیں ہوتے، ان کی سب سے پہلی ترجیح اپنے محبوب کی خوشی ہوتی ہے۔ سجل نے اسے سمجھایا۔ وہ جواب دینے کی بجائے موضوع بدل گئی۔ یہ سب چھوڑیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب یہیں رہیں گی یا مومل کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد باقی علاج کے لیے چین واپس جائیں گی؟ میں تو مستقل یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ایک خواب ہے میرے دل میں کہ اپنے گاؤں میں اسکول کے ساتھ ساتھ کالج بھی بنواؤں تاکہ یہاں آس پاس کے بچوں کو آسانی ہو جائے اور پڑھنے کے لیے شہر نہ جانا پڑے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، نیلی نے اسے سراہا۔ بس دعا کرو کہ پورا بھی ہو سکے اور تقدیر مجھے کہیں اور اڑا کر نہ لے جائے۔ کیا کیا نہیں دیکھ لیا میں نے پچھلے کچھ عرصے میں، ان برفزاروں میں بھی رہ آئی ہوں جہاں جانے کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں بخشوؤں کے ٹھکانے کی تصویریں گردش کرنے لگیں، اور پھر ایک ایسی تصویر یادداشت میں ابھری کہ اس پر سختہ ستاری ہو گیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نیلی نے اس کے اندر آنے والی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں تمہیں سن کر یقین آئے گا یا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا یقین؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ جب ہم اس برفزار میں پھنسے ہوئے تھے اور میں شدید بیمار حالت میں ڈاکٹر یوان منگ کے زیر علاج تھی، تو میں نے وہاں اس غار میں بہت عجیب سی چیز دیکھی تھی۔ سچ بتاؤں تو میں آج تک کنفیوز ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ کوئی حقیقت تھی یا صرف میرا وہمہ یا بیماری میں دکھائی دینے والا کوئی بھیانک خواب تھا۔ گمسم سی بولتی سجل نے نیلی کو تجسس میں مبتلا کر دیا۔ آخر ایسا کیا دیکھا تھا آپ نے وہاں؟ اس نے کچھ بے قراری سے پوچھا۔ برفانی آدمی۔ برفانی آدمی مطلب؟ یتی؟ نیلی کا منہ کھل گیا۔ ہاں، سجل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ برفانی آدمی ہی تھا، قد و قامت اور جثے میں عام آدمیوں سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم۔ اس کے جسم پر ہلکے بھورے اور سرخی مائل سے لمبے لمبے بال تھے،
ہو سکتا ہے وہ کوئی گوریلا، بنمانس یا اسی طرح کا کوئی دوسرا جانور ہو۔ نیلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں، سجل نے سر کو نفی میں حرکت دی اور زور دے کر بولی، وہ برفانی آدمی ہی تھا، وہاں اس کے لیے کسی نے یتی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ وہ بالکل اچانک ہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں غنودگی میں ہوں، لیکن میں نے اسے واضح طور پر دیکھا تھا اور ڈاکٹر یوان منگ کو بھکشوؤں کو ڈانٹتے ہوئے بھی سنا تھا۔ ان کی زبان تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یتی کے اس طرح نکل آ جانے پر ناراض ہو رہے ہیں۔ اف میرے خدا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ برفانی آدمی سچ مچ وجود رکھتا ہے۔ میں تو اسے بس فلموں اور کہانیوں کا ایک گھڑا ہوا کردار ہی سمجھتی تھی۔ نیلی کے چہرے پر اس کی دی اطلاع نے حیرت اور بے یقینی کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ میرا بھی ایسا ہی کچھ خیال تھا، اس لیے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اب خیال آتا ہے کم از کم ادا سائیں یا معاذ کو تو بتانا چاہیے تھا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی چینیوں کے یوں خفیہ طور پر یتی کو اپنے پاس رکھنے کی۔ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ تبت کی دور دراز خانقاہوں میں یتی، جسے علما، میٹی، کانگمی یا میگو وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، کے متعلق کچھ ثبوت موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے ان خانقاہوں میں یتی کے مختلف اعضاء اور کھالیں وغیرہ محفوظ ہیں، لیکن وہاں موجود راہب کسی کو ان تک رسائی نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک وہ مقدس چیزیں ہیں جن تک عام آدمی کو رسائی دینا یا سائنسدانوں کو ان کے تجزیے کا موقع دینا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ابھی تک تاریکی میں ہی ہے۔ شاید راہبوں کے اس رویے کی وجہ سے ہی ڈاکٹر یوان منگ اور ان کی ٹیم نے اپنے پاس یتی کی موجودگی کو خفیہ رکھا ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں رہ کر اس پر خفیہ تحقیق اور تجربات کر رہے ہوں۔ نیلی نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے بہت ذہانت سے ساری صورتحال کا تجزیہ کیا۔ واقعی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ادا سائیں واپس آ جائیں تو میں ان سے اس بات کا ذکر کروں گی۔ سجل فوراً ہی اس سے متفق ہو گئی۔ بالکل کیجیے گا، لیکن فی الحال تو سو جائیں، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کا اس طرح جاگتے رہنا اور برابر آرام نہ کرنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نیلی نے اسے ٹوکا۔ ابھی سو جاتی ہوں، تم ذرا خدیجہ کو کال تو ملاؤ، میں اس سے مومل کی خیریت معلوم کر لوں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے خدیجہ سو گئی ہو۔ نیلی جھجکی، نہیں سوئی ہوگی، وہ خدیجہ ہے، سرمد کی پسند، اور سرمد کی پسند سرمد سے کم جانثار نہیں ہو سکتی۔ تمہیں معلوم ہے یہ جو خدیجہ ہے نا، یہ ہماری جدی پشتی ملازمہ نہیں ہے، یہ تو لطیف سمرو کی حویلی میں ملازمت کرتی تھی، صرف سرمد کی خاطر ہمارے پاس آ گئی ہے اور دل و جان سے ہماری خدمت کرتی ہے۔ سجل کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ نیلی کو کال ملانا ہی پڑی۔ خدیجہ نے دوسری ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی۔ آواز کی مستدی سے ظاہر تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ بی بی سجل شاہ سے بات کرو۔ اس نے فون سجل کو تھما دیا۔ وہ اس سے مومل کی خیر خیریت لینے لگی۔ ابھی بات کر کے موبائل ہاتھ سے رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ رات کے اس پہر نامانوس نمبر سے آنے والی کال نے دونوں کو ہی ٹھٹکا دیا۔ نیلی نے سجل کے اشارے پر دھڑکتے دل سے کال ریسیو کر لی۔ کیا کرنا ہے یار، اگر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یہ گھٹیا اسمگلر ہمیں انڈیا پہنچا دے گا، اور یہ طے ہے کہ اس بار ہم ان کے ہاتھ لگ گئے تو انہوں نے کسی صورت ہماری جان نہیں بخشنی۔ جامی سے ملاقات کے بعد وہ اپنے قفس میں واپس آ گئے تھے اور انہیں لباس بھی فراہم کر دیے گئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کی روانگی کا وقت قریب ہے۔ کمرے کی درزوں سے آنے والی روشنی تو ویسے ہی بہت دیر غائب ہو گئی تھی، اور کم پاور کا پیلی روشنی والا بلب گندے سندے ماحول کو اور بھی ناقابل برداشت بنا رہا تھا۔ اس پر سے فضا میں بسی مچھلی کی بو، اس بو نے تو طبیعت میں متلاہٹ ہی پیدا کرتی تھی۔ یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب تو مسلسل سوچ رہا ہوں، کچھ بات ذہن میں آئی بھی ہے، بس اللہ سائیں کامیابی دے دے۔ کیا سوچا ہے؟ سرمد کے جواب نے اسے خوش کر دیا اور دبے دبے جوش سے پوچھا۔ گفتگو ان کی بہت دھیمی سرگوشیوں میں ہو رہی تھی۔ اگر باہر کوئی شخص کان لگا کر سن رہا ہوتا یا کمرے میں کوئی خفیہ مائکرو فون لگا ہوتا تو تب بھی ان کی گفتگو سنی نہیں جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو کھولنا ہوگا۔ سرمد اسے سرگوشی میں بتانے لگا کہ وہ کس ترکیب سے خود کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت سامنے کی بات تھی یار، ہمیں پہلے کیوں نہیں سوجی؟ ترکیب سن کر عالم شاہ نے افسوس کا اظہار کیا، جس پر سرمد محض مسکرا کر رہ گیا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے۔ عالم شاہ پرجوش تھا۔
طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے دونوں فرش پر لیٹے لیٹے اس انداز میں گھومنے لگے کہ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں۔ دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور دونوں پیر بھی رسیوں سے جکڑے تھے، اس لیے یہ چھوٹا سا کام بھی تھوڑا سا دشوار ثابت ہوا، لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ کھولتا ہوں، عالم شاہ نے فیصلہ سنایا تو سرمد کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بغیر دیکھے بہت تکنیک سے لگائی گئی مضبوط گرہوں کو انگلیوں سے ٹٹول کر محض اندازے کی بنیاد پر کھولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عالم شاہ گانٹھوں کو ٹٹولتا رہا لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ یہ تو کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا یار، اسے اعتراف کرنا پڑا۔ مجھے کوشش کرنے دے سائیں، سرمد نے درخواست کی۔ اصل میں جامی سے ملاقات کے وقت جب ان کے پیر آزاد کر کے انہیں اس کے پاس لے جایا گیا تھا تو وہ عالم شاہ سے چند قدم پیچھے کھڑا رہا تھا اور اس وقت اس نے رسی کو لگائی گئی گانٹھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ چلو تم ہی کوشش کر دیکھو، عالم شاہ نے اسے موقع دیا۔ سرمد کی انگلیاں فوراً حرکت میں آ گئیں۔ انگلیوں کی پوروں سے گانٹوں کو ٹٹولتے ہوئے وہ اپنی یادداشت پر بھی زور دے رہا تھا۔ عالم شاہ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا نقش ایک طرح سے اس کے دماغ پر ثبت تھا اور وہ اسی نقش کو پیش نظر رکھ کر انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ آخرکار اس کی انگلیوں نے اس پہلی گانٹھ کو پکڑ ہی لیا، جس کے کھلتے ہی باقی ساری گانٹھیں یوں کھلتی چلی گئیں جیسے کسی نے انہیں کھل جا سم کے جادوئی الفاظ سے کھول دیا ہو۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا یار، آزاد ہو جانے والے ہاتھوں کو ہلا جلا کر خون کی گردش کو رواں کرتے عالم شاہ نے پہلے سرمد کو سراہا، پھر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ چونکہ اب وہ دیکھ سکتا تھا تو اس بار کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہاتھ آزاد ہونے کے بعد دونوں نے اپنے اپنے پاؤں خود کھول لیے اور ان کا سن پن دور کرنے کے لیے پہلے ہاتھوں سے مساج کیا، پھر 2-4 بار پنجوں کے بل اچھل کر اطمینان کر لیا۔ یہ ساری کارروائی انہوں نے اتنی خاموشی سے انجام دی تھی کہ باہر معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ خود کو جسمانی طور پر فٹ کر لینے کے بعد وہ آگے کی کارروائی کے لیے تیار تھے۔ عالم شاہ نے سرمد کے ہاتھ پیروں کے گرد رسی کو اس طرح لپیٹا کہ پہلی نظر میں وہ بندھے ہوئے نظر آئیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ایک ہی جھٹکے سے آزاد بھی کیے جا سکیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے تو ہماری مدد کرو، دیکھو یہ میرے ساتھی کو کیا ہو گیا ہے ظالمو، کوئی تو آؤ اور آ کر اسے سنبھالو۔ جانے تم نے اس غریب کو کھانے میں کیا کھلا دیا ہے؟ جب سے کھانا کھایا ہے پیٹ درد کر رہا ہے اور اب الٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ عالم شاہ ویلا کر رہا تھا اور سرمد دروازے کی طرف پشت کیے فرش پر گھٹنوں کے بل آگے کی طرف جھکا حلق سے ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے اسے زوردار الٹیاں ہو رہی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے بے؟ کس کی ماں مر گئی ہے؟ ان کا شور سن کر باہر سے کسی نے بد تہذیبی سے پوچھا۔ تیری ماں مر گئی ہے، آ کر لاش اٹھا لے سالا۔ عالم شاہ نے اسے مشتعل کرنے کے لیے روانی میں ایک ساتھ کئی گالیاں دے ڈالیں۔ اصل میں وہ ایک بالکل بند ڈبے نما کمرہ تھا جس سے اخراج کے لیے دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس دروازے کو طاقت کے بل پر توڑ کر باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے واحد حل یہی تھا کہ کسی تدبیر سے دروازہ کھلوایا جاتا اور پھر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی۔ بکواس کرتا ہے، میں تیری آنے والی نسلوں کو بھی مٹا دوں گا۔ حسب توقع مخاطب مشتعل ہو گیا۔ یہ تو وہ لوگ پہلے ہی نوٹ کر چکے تھے کہ وہاں موجود سارے لوگ نہایت گھٹیا درجے کے گنڈے موالی ہیں جنہیں چرس کے سوٹے لگا کر مار دھاڑ کرنے اور 2 نمبریاں کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہاں اصل منصوبہ بندی کرنے والا بندہ جامی تھا اور ظاہر ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں دیکھتا تھا۔ نسلوں کو بعد میں مٹانا، پہلے اس گندگی کو صاف کر اور میرے ساتھی کو کوئی دوا دارو دے، ورنہ یہ ادھر ہی ٹیں ہو جائے گا اور تمہاری ڈیل ادھوری رہ جائے گی۔ اس نے احساس دلایا کہ انہیں جو متوقع سفر کرنا ہے اس کے لیے صحت کتنی ضروری ہے۔ آخرکار حسب توقع نتیجہ برآمد ہو ہی گیا اور دروازے پر کھٹ پٹ سنائی دی۔ وہ دروازے کی بائیں جانب کسی چیتے کی طرح چوکنا گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور آنے والے نے اندر قدم رکھا، اس نے وہی رسی جسے ان کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس کی گردن میں ڈال دی۔ اس نے بھڑک کر خود کو بچانے کی اور جوابی وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عالم شاہ کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا اور اس کی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اپنی جگہ چوکس سرمد فوراً گن پر جھپٹا، لیکن یہاں ان سے اندازے کی ایک غلطی ہو گئی۔ انہیں یہی لگا کہ آنے والا اکیلا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے اس کا ایک ساتھی بھی موجود تھا۔ اس نے گڑبڑ ہوتی دیکھ کر فوراً ہی اپنی گن سیدھی کی اور فائر مار دیا۔
اگر سرمد نے اپنی جگہ چھوڑ نہ دی ہوتی تو اس کی فائر کی زد میں آ جاتا۔ اب اس نے فوراً ہی باہر موجود شخص پر جوابی فائر جھونکا۔ اس شخص نے ایک طرف ہو کر خود کو بچا لیا اور آڑ میں رہتے ہوئے 2-3 فائر مزید کیے۔ گولیاں کھلے دروازے سے اندر آئیں، لیکن سرمد اور عالم دونوں ہی ایسے مقام پر تھے کہ گولیوں کی ان تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ اس طرح وہ خود بھی باہر موجود شخص کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ ویسے ابھرنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر اب وہ شخص اکیلا ہے بھی نہیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر یقیناً اس کے ساتھی دوڑے چلے آئے تھے۔ عالم اور سرمد اغوا کاروں سے فرار کے لیے ان کے ایک ساتھی کو نشانہ بنا چکے تھے اور اب انہیں گھیرنے والے انہیں خبردار کر رہے تھے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال کر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس صرف ایک گن ہے اور اس کے زور پر تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ باہر سے بلند آواز میں وہ حقیقت بیان کی گئی جو خود ان کے اپنے ذہنوں میں بھی تھی۔ وہ وہاں پھنس چکے تھے اور ان کے پاس مقابلے کے لیے ایک عدد گن کے علاوہ بس ان کا نیم بے ہوش ساتھی ہی موجود تھا۔ وہ اپنے قبضے میں آئے اس شخص کو ڈھال بنا کر نکلنے کی کوشش کرتے تو کامیابی کے امکانات کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ عموماً اس طرح کے آدمیوں کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وقت پر کام آنے کے لیے ہی تھے۔ اشک شوئی کے لیے زیادہ سے زیادہ گھر والوں کو تھوڑی رقم بھجوا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ مقابلہ نہ بھی کر سکے تو تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں تم سے لڑ کر مرنا قبول ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ تم ہمیں بھارت کے حوالے کر کے ہمارے ملک کی بدنامی کا سامان کر سکو۔ اپنے قدموں میں پڑے ان کے ساتھی پر ایک نظر ڈال کر عالم شاہ نے مخاطب کو 2 ٹوک جواب دیا۔ وہ حقیقت میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بے شک موت آ جائے، لیکن اب بھارتیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے۔ بس تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، باہر سے جھلا کر خوفناک لہجے میں کہا گیا، اور ایک دم ہی گولیوں کی بوچھاڑ اندر آئی۔ ان میں سے کچھ گولیاں دیواروں میں پیوست ہو گئیں اور کچھ کمرے میں رکھے کاٹھ کباڑ میں گھس گئیں۔ وہ دونوں ایک تو آڑ میں تھے، دوسرے گولیاں چلانے والوں کی انہیں نشانہ بنانے کی نیت بھی نہیں تھی۔ وہ صرف انہیں نفسیاتی دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور اس تیز فائرنگ کی آڑ میں اندر آ گھسنا چاہتے تھے۔ خود پر بے حد کنٹرول رکھنے والے سرمد نے اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھا اور پوری طرح چوکنا داخلی دروازے پر نظریں گاڑے رہا۔ جیسے ہی پہلے آدمی کی جھلک دکھائی دی، اس کی گن سے گولی نکلی اور وہ شخص الٹ کر پیچھے گر گیا۔ فوراً ہی دوبارہ گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ کیا، کمرے میں تو کوئی گولی آئی ہی نہیں تھی۔ یکدم ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ گولیاں ان کے متقابلین نے نہیں چلائیں، بلکہ گولیوں کی آواز مکان کے باہر سے آئی ہے۔ جامی کے گنڈوں کو یہ احساس ان سے بھی پہلے ہو گیا تھا اور ان کے درمیان عجیب ہلچل اور بگدڑ سی مچ گئی تھی۔ مکان میں بھاگنے دوڑنے، ایک دوسرے کو پکارنے اور ہدایتیں دینے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں باہر نکل کر دیکھوں سائیں؟ 2 طرفہ فائرنگ کی آوازوں سے کان پھٹ رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جامی کے اس ٹھکانے پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے چکر میں وہ لوگ ان دونوں کو بھول گئے تھے، اس لیے سرمد کے دل میں یہ خیال آیا تھا، احتیاط سے، کچھ نہیں معلوم کہ اب بھی کوئی باہر گھات لگائے بیٹھا ہو۔ عالم شاہ نے اسے تنبیہ کی اور خود اپنے قریب پڑے نیم بے ہوش شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اب کافی سنبھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید موقع کی تلاش میں ابھی تک دم سادے پڑا تھا۔ میں اس کو باندھتا ہوں، تم دروازے کی طرف توجہ رکھو۔ اس نے جس رسی کو اس کے گلے میں ڈال کر اسے قابو میں کیا تھا، اسی کو کھینچا۔ اس موقع پر اس شخص نے مزاحمت کی کوشش کی اور اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ جواب میں عالم شاہ نے اس کی ٹھوڑی پر اتنی زوردار لات رسید کی کہ وہ کرراہ کر رہ گیا۔ دوسری بار کوشش کا موقع دیے بغیر عالم شاہ نے ایک ٹھوکر اس کی کنپٹی پر بھی رسید کر دی۔ وہ ٹن ہو گیا، لیکن مزید درد سری سے بچنے کے لیے عالم نے اسے باندھ دینا ہی مناسب سمجھا۔ مجبوراً ہتھیار اٹھانا ان کی مجبوری تھی، لیکن جان بوجھ کر انسانی خون سے ہاتھ رنگنے سے ہر موقع پر ہی گریز بھی کرتے تھے۔ جس دوران وہ یہ سب کر رہا تھا، باہر فائرنگ شد و مد سے جاری تھی اور مکان کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ دوسری طرف سرمد نے بھی اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی اور مستقل دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم لوگوں کو تنبیہ کی جاتی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہماری طرف سے تمہیں 5 منٹ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں جو لوگ ہتھیار ڈال کر گرفتاری دے دیں گے، ان کے ساتھ خصوصی رعایت برتی جائے گی۔ دوسری صورت میں انجام بھیانک ہوگا۔ اچانک ہی فائرنگ کا سلسلہ رکا اور لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جانے لگا۔ اس اعلان کو سن کر عالم اور سرمد کے چہروں پر رونق دوڑ گئی۔ اب تک وہ اس کشمکش میں تھے
کہ حملہ آور جامی کا کوئی مخالف گروہ ہے یا قانون کے رکھوالے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ قانون حرکت میں تھا اور وہ اپنے لیے مدد کی امید رکھ سکتے تھے۔ یہاں سب حلال کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی تمہارا پڑھایا لالچ کا سبق سیکھ کر جامی سے غداری نہیں کرے گا۔ اعلان کے فوراً بعد ہی انہیں جامی کی آواز سنائی دی۔ اس کی طرف سے بھی لاؤڈ سپیکر ہی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس گندی سندی بستی میں بظاہر عام سے مکان میں رہنے والے جامی کے پاس یقیناً وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حقیقتاً اس نے اپنے عام ہونے کا بحروب بھرا ہوا تھا، ورنہ وہ اس جگہ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ جس کو حرام موت مرنے کا شوق ہو، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہماری طرف سے 5 منٹ کی مہلت برقرار ہے۔ جو شخص چاہے اس سے اب بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے نہایت سنجیدہ اور باوقار لہجے میں جو جواب دیا گیا، اسے سن کر عالم کو مزہ آ گیا۔ البتہ جامی کو یقیناً غصہ آیا تھا جب ہی اس کی طرف سے دوبارہ فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ دوسری طرف بھی کوئی اصلی و نسلی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے جامی کی اس حرکت پر اشتعال میں آ کر فائرنگ کا حکم نہیں دیا اور اپنی زبان پر قائم رہا۔ میرا خیال ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں، سرمد نے عالم کے کان میں کہا اور تھوڑا آگے ہو کر بہت احتیاط سے باہر جھانکا۔ فوراً ہی اس پر فائر کیا گیا۔ اس نے جلدی سے سر کو پیچھے کر لیا، لیکن بچ نکلنے میں اس کی پھرتی سے زیادہ قسمت کا دخل تھا۔ گولی بس چند سینٹی میٹر کے فرق سے ہی اس کے قریب سے گزری تھی۔ کیا کر رہے ہو یار، خیال کرو اپنا، عالم شاہ نے گھبرا کر اسے ڈانٹا۔ جی جی سائیں، سرمد کی فرما برداری ہر موقع پر قائم رہتی تھی۔ کچھ دیکھا تھا باہر کتنے لوگ ہیں؟ اس بار اس نے نرمی سے پوچھا۔ صرف ایک آدمی ہے سائیں، باقی تو یقیناً باہر والوں سے نمٹنے میں لگے ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو پھر نمٹ لیتے ہیں اس سے، عالم شاہ نے کباڑ کو گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس میں سے ایک خستہ حال چپو نکال کر لے آیا۔ اس کے بعد اس نے بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کی قمیض کھینچ کر اتاری اور اس چپو کے ایک سرے پر ٹکاتے ہوئے بولا، میں اسے ہاتھ بڑھا کر باہر کی طرف کھسکاؤں گا۔ باہر موجود شخص انسان کے دھوکے میں اس پر فائر کرے گا، بس تمہیں اسی وقت کام دکھانا ہے۔ اس کی پوزیشن کا تو تمہیں پہلے ہی اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، سرمد فوراً مستعد ہو گیا۔ اپنی سیفٹی کا پورا خیال رکھنا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے سرمد سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، اس لیے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں خیال رکھوں گا سائیں۔ سرمد نے اسے یقین دہانی کروائی تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا۔ قمیض ٹنگا چپو جس تیزی سے باہر دھکیلا گیا، اسی تیزی سے اس پر فائر کیا گیا۔ سرمد نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس تیزی سے فائر کیا کہ اس کے کیے فائر کی آواز پہلے فائر کی آواز کے ساتھ مدغم ہو گئی۔ فائرنگ کے شور میں زمین پر دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز اگرچہ مدھم تھی، لیکن ان دونوں نے سن لی۔ لگتا ہے کام ہو گیا، عالم شاہ نے تائیدی نظروں سے سرمد کو دیکھا۔ بالکل سائیں، سرمد جو سر نکالے باہر جھانک رہا تھا، خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اب ان کے پاس اس کمرے میں رکے رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ سامنے مرنے والے کی لاش پڑی تھی۔ اس نے اتفاق سے گولی سیدھی اس کی کھوپڑی میں گھسی تھی۔ جب ہی اسے آواز نکالنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، عالم شاہ نے اس کے قریب گری اس کی گن اٹھا لی۔ میرے خیال میں اس طرف سے چلتے ہیں۔ سرمد نے دائیں جانب جاتی ایک راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ فائرنگ اب پھر شدت سے جاری تھی اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر سے جواب دینے والوں کی زیادہ تعداد اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، عالم نے جواب دیا اور وہ دونوں گربا چال چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ فوراً ہی انہیں 3 شوٹر دکھائی دے گئے۔ وہ باقاعدہ ریت بھرے بوروں کے مورچے میں چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ یقیناً اپنے غیر قانونی دھندوں کی وجہ سے انہیں ہر وقت پولیس کے ریڈ کا ڈر رہتا ہوگا، اس لیے اس طرح کے انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے۔ راکٹ لانچر مار کے ان کی گاڑیاں اڑا دے۔ 2-4 راکٹ لانچر گریں گے اور فضا دھواں دھواں ہوگی تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا۔ یہ جامی کی آواز تھی جو انہیں قریبی کمرے کی کھڑکی سے سنائی دی تھی۔ جس کو ہدایت دی جا رہی تھی اس نے یقیناً کانوں میں ایئر فون قسم کی کوئی شے لگائی ہوئی تھی۔ جب ہی وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے ہدایت دے رہا تھا، عالم شاہ نے محتاط انداز میں کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک پٹ معمولی سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اگر پورے قد سے کھڑے ہو کر چل رہے ہوتے تو اندر سے دیکھنے والوں کی نظروں میں آ جاتے۔ اس وقت وہ کھڑکی والی دیوار کے ساتھ بالکل لگ کر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور اندر سے انہیں صرف اسی صورت میں دیکھا جا سکتا تھا کہ دیکھنے والا سر باہر نکال کر نیچے کی طرف جھکاتا۔ برستی گولیوں میں ایسا کرنے کی جرت کس میں تھی؟ سیدھے ہاتھ پر کھڑا پہلا بندہ راکٹ لانچر چلانے کی تیاری کر رہا ہے
سرمد نے بالکل اس کے کان میں گھس کر اسے آگاہ کیا تو اس نے توجہ دی۔ واقعی ایک بندہ راکٹ لانچر کو اپنے کندھے پر رکھ رہا تھا۔ ختم۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا اور گولی چلانے کے لیے اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ سرمد نے بھی اس کی بات سمجھ لی۔ دونوں نے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائیں۔ کس کی کون سی گولی ضائع گئی اور کس نے کام دکھایا، فی الحال یہ حساب کتاب لگانے کا وقت نہیں تھا۔ بس کام کی بات یہ تھی کہ ان کی چلائی گئی چند گولیوں نے کام دکھایا اور اپنی پشت کی طرف سے بالکل بے فکر مورچے میں موجود تینوں افراد نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ پیچھے چلو، عالم شاہ چلایا، اور جس تیزی سے انہوں نے کارروائی ڈالی تھی اسی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے کھڑکی میں سے ہاتھ باہر نکال کر انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے اور پیچھے ان کے پاس اس جگہ کے سوا جہاں سے وہ باہر نکلے تھے واپس جانے کے لیے کوئی دوسری جگہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے کامیاب ہونے سے پہلے ہی اندرونی طرف سے کوئی بھاگتا ہوا آیا اور شدید طیش کے عالم میں ان پر اپنی سیمی آٹومیٹک مشین گن کا فائر کھول دیا۔ ایک ہی برسٹ میں کئی گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ سرمد، جو خودکار طور پر ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈال چکا تھا، اس کی گن سے آخری گولی نکلی اور حملہ آور کے سینے میں گھس گئی، لیکن اس کا چلایا ہوا برسٹ اپنا کام دکھا چکا تھا۔ کچھ گولیاں سرمد کے پیٹ اور کچھ عالم شاہ کے نچلے دھڑ میں گھستی چلی گئیں۔ اذیت کی انتہا پر ہوش و حواس گم ہونے سے قبل انہوں نے دائیں جانب سے ابھرتی بھاری بوٹوں کی آوازیں سنیں۔ انہوں نے دائیں جانب کا مورچہ خالی کروا کر آنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ اوہو، کیا پڑھا جا رہا ہے شہزادے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر بیٹھ کر کسی کتاب کی ورق گردانی کرتے بہرام کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر بٹ نے میرے لیے کچھ کہانیوں کی کتابیں بھجوائی تھیں، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے کتاب پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے بتایا۔ ہسپتال میں مستقل قیام سے اس کی صحت پر اچھا اثر پڑا تھا اور دورے پڑنے کا سلسلہ رک گیا تھا۔ بہرام نے ان کتابوں سے مجھے 2 کہانیاں بھی پڑھ کر سنائیں۔ واہ بھئی واہ، کیا مزے کی کہانیاں تھیں۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ آغا جان، جو ایک کاؤچ پر بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا کر اسے بتانے لگے۔ وہ دن کے اوقات میں کچھ گھنٹوں کے لیے ہسپتال آ جاتے تھے اور معاذ کو زبردستی آرام کے لیے گھر بھجوا دیتے تھے۔ کہنے کو وہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی موجودگی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ دیکھ بھال تو ہسپتال کا عملہ بھی کر لیتا تھا، لیکن وہ سب سے اہم کام بہرام کے مزاج کو سنبھالنے کا کرتے تھے۔ ان کی محبت اور شفقت سے وہ بہل جاتا تھا اور دواؤں کے بے جا استعمال کی نوبت نہیں آتی تھی۔ واہ بھئی واہ، آپ کے تو خوب مزے رہے۔ اب میں بھی بہرام سے کہانیاں سن کر اپنے بچپن کو یاد کروں گا۔ کیوں بہرام، سناؤ گے نا مجھے کہانی؟ جی عمار بھائی، ضرور سناؤں گا، بہرام نے شرمیلے لہجے میں اسے جواب دیا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، آپ بنجمن انکل کو بتا دیجئے گا کہ آج ان کے کام کی باری بعد میں آئے گی، پہلے میں اور بہرام مزے کریں گے۔ تمہیں ہماری سفارش کی کیا ضرورت ہے میاں؟ ہم سے زیادہ تو اب تمہارے بنجمن انکل تمہارا دم بھرتے ہیں۔ آغا جان بھی خوشگوار موڈ میں تھے۔ بہرام، معاذ بہرام کے بستر پر جا کر ٹکا اور بلند سرگوشی میں اس سے بولا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی مجھ سے جیلس ہو رہا ہے؟ بس اب یہی وقت آنا رہ گیا تھا کہ والدین اولاد سے جیلس ہوا کریں گے۔ آغا جان نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ عمار بھائی آپ سے مذاق کر رہے ہیں آغا جان۔ بہرام سمجھا کہ وہ سچ مچ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے گھبرا کر خود وضاحت دینے لگا۔ میں جانتا ہوں میرے بچے، بس ایسے ہی ذرا اسے چھیڑ رہا تھا۔ آغا جان نے بہرام کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ یہ چھیڑ چھاڑ چھوڑیں اور اب گھر روانہ ہو جائیں، وہاں بی بی جان آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جانے پر گھر جا کر جنگ چھڑ جائے۔ معاذ اس بار بھی انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ حقیقتاً اسے خود ان کی فکر تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد گھر جائیں۔ بے شک ان کے لیے ہر وقت ہی ہر سو اندھیرا رہتا تھا، لیکن زرمینہ بی بی کی تسلی اسی میں ہوتی تھی کہ وہ رات گہری ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ جا رہا ہوں میاں، مجھے سب پتہ ہے کہ تم اپنی ماں کی ہمدردی میں میری فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہو۔ آغا جان جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جاتے جاتے اسے جتا کر گئے۔ کتنے اچھے ہیں نا آغا جان، اور بی بی ان کی شفقت کی چھاؤں میں رہنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور دیکھو یہ خوش قسمتی اب تمہارے حصے میں آئی ہے۔ معاذ اب بہرام سے مخاطب ہوا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولا، صرف سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ معاذ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس کو جو کچھ گنوا کر آغا جان اور بی بی کا ساتھ ملا تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر اسے ہفتے اقلیم کی چابیاں بھی دے دی جاتی
تو اسے سودا مہنگا ہی لگتا۔ انکل بنجمن مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کشمیر سے باہر بھجوا رہے ہیں۔ مجھے بہت فکر تھی کہ آغا جان اور بی بی میرے پیچھے ایک بار پھر اکیلے ہو جائیں گے، لیکن منع بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ آغا جان کی اپنی خواہش تھی۔ اب تم ہو تو مجھے یہ تسلی رہے گی کہ ان دونوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی موجود ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آغا گل اور زرمینہ عرصے سے اکیلے رہ رہے ہیں اور اس کا یہاں مختصر قیام ہے، لیکن اب جب کہ یہاں سے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، اسے ان کی تنہائی کا سوچ کر تکلیف ہوتی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں عمار بھائی، میں آپ کے پیچھے آغا جان اور بی بی کا پورا خیال رکھوں گا۔ بہرام نے اسے تسلی دی۔ صرف ان دونوں کا نہیں، اپنا بھی پورا خیال رکھنا اور خوب دل لگا کر پڑھنا، تم اچھی طرح رہو گے تو ان دونوں کو خوشی ہوگی، ورنہ وہ تمہاری فکر میں گھلتے رہیں گے۔ اس نے اسے نصیحت کی۔ میں ایسا ہی کروں گا، بلکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں پریوش باجی کا خواب پورا کرنے کے لیے خود ڈاکٹر بنوں گا اور اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بہرام نے اپنے عزم کا اظہار کیا تو وہ سن کر خوش ہو گیا۔ شاباش، یہ تو تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے بہرام کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آپ مجھے میری کامیابی پر گفٹ بھجوایا کریں گے نا؟ بہرام کا یکدم کیا گیا سوال اسے ٹھٹکا گیا۔ کیوں نہیں؟ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائے وہ بہت مشکل سے بول سکا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے ایک جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، لیکن جھوٹ کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بہرام مزید کوئی مشکل سوال کرتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ پیشنٹ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے یس کے جواب میں ایک نرس دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اطلاع دی۔ جی بہتر۔ وہ بہرام کے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈاکٹر بٹ نے آپ کو اپنے روم میں بلایا ہے۔ وہ پیشنٹ کی کنڈیشن آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے اسے دوسری اطلاع دی۔ ڈاکٹر بٹ آج ابھی تک ہسپتال میں موجود ہیں؟ وہ اس اطلاع پر چونکا۔ جی، کبھی کبھار خلاف معمول دیر تک بیٹھ کر پیشنٹس کی فائلز ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں اور گھر والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اس نے ڈاکٹر بٹ ناصر بٹ کو سراہا، پھر بولا میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ پلیز اتنی دیر کے لیے آپ میرے بھائی کا خیال رکھیے گا۔ ڈونٹ وری، ہم اسی کام کے لیے یہاں موجود ہیں۔ نرس نے بے ساختگی سے اسے جواب دیا تو وہ مطمئن سا سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ناصر بٹ اپنے کمرے میں اسی کے منتظر تھے۔ میں آج خاص طور پر تمہارے لیے یہاں رکا ہوں جوان۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ خیریت، کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ چونکا۔ ہمارے لیے یہ باتیں عام ہی ہو گئی ہیں، شاید تمہیں بھی اندازہ ہو، لیکن میں نے سوچا کہ تمہیں مطلع ضرور کر دوں۔ ایسا کیا ہو گیا سر؟ ڈاکٹر بٹ کی بات نے اسے الجھا دیا۔ جس کمرے میں بہرام کو رکھا گیا ہے اسے بگڈ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا عملے کے کسی فرد کے ذریعے کیا گیا ہو یا کسی وزٹر کو استعمال کیا گیا ہو۔ ہم چونکہ ایسے معاملات میں محتاط رہتے ہیں اور ہفتے میں 1-2 بار ہسپتال کے ہر کمرے کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہماری نظر میں آ گیا۔ وجے کانت۔ ڈاکٹر بٹ کی بات سن کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مطلب یہ انڈین آرمی کا ایک آفیسر ہے جسے کسی وجہ سے شک ہو گیا ہے کہ مہندر سنگھ کی موت حادثاتی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا ہے، اور وہ اس قتل کا شک مجھ پر کرتے ہوئے آج کل میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج کل مجھ پر مستقل نظر رکھی جا رہی ہے۔ بہرام کے کمرے کو بگڈ کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھے اس سے ایسی ہی کسی حرکت کی توقع تھی، اس لیے شروع سے محتاط ہوں، اور آغا جان کو بھی اس حوالے سے متنبہ کر دیا تھا۔ اس لیے امید ہے کہ وجے کے ہاتھ ایسا کچھ نہیں آیا ہوگا کہ وہ مجھ پر شک کو مزید جاری رکھ سکے۔ اس نے تفصیل ڈاکٹر کے گوش گزار کی، جسے سن کر انہوں نے ایک زوردار ہنکارا بھرا، پھر بولے، مجھے اپنے ذرائع سے جتنی معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ مہندر سنگھ کی موت پر کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے اور اس کی موت کو بہت آسانی سے حادثہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت وہ ٹھیک ٹھاک پی کر نکلا تھا، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ نشے کی زیادتی حادثے کا سبب بنی ہو۔ وجے کانت بھی صرف اپنی چھٹی حس کی وجہ سے ٹھٹکا ہوا ہے، اور تھوڑا شک اسے اس رات کیمروں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ بس تو تم زیادہ سے زیادہ محتاط رہو، جب تمہاری طرف سے اسے کچھ نہیں ملے گا تو شک بھی خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے بہرام کا کمرہ بھی کلیئر نہیں کروایا ہے۔ جو جیسا ہے چلنے دو، مایوس ہو کر وہ خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا، انہوں نے اسے مشورہ دیا۔ جی، یہ سوچا ہوا ہے میں نے بھی، اس نے انہیں جواب دیا، اور پھر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مزید کوئی بات؟ میری بات تو ختم ہو گئی ہے، لیکن تمہارا ایک ملاقاتی پہنچنے والا ہے،
تم ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کرو، میں اس دوران نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا تو وہ سمجھ گیا کہ جھارو آنے والا ہے۔ ڈاکٹر ناصر بٹ کو اس ملاقات کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ میٹنگ میں ہے، اس لیے اس عرصے میں وہ نہ تو خود کمرے سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو ملاقات کے لیے اندر بلا سکتے تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے بھی جارو سے ملاقات ہو چکی تھی۔ جس وقت دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا، ٹھیک اسی وقت جارو نے بھی دوسرے دروازے سے قدم اندر رکھا۔ دونوں نے نہایت گرم جوشی سے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ میں اس وقت تمہاری آمد کی بالکل بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو اس نے جھارو سے کہا، ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ اب تم سے دور رہنا ہے، لیکن کام ایسا آن پڑا ہے کہ ملاقات ضروری ہو گئی۔ میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن کچھ پتہ بھی چلے کہ کام کیا ہے۔ کام بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں سے نکلنے کا کیا ہوا؟ کوئی ڈیٹ وغیرہ کنفرم ہوئی کہ کب جانا ہے؟ جارو نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ کارروائی جاری ہے، انکل بنجامن کے مطابق اس مہینے کے آخر تک روانگی ہو سکتی ہے، لیکن تم اس چکر میں کیوں پڑے ہو؟ تم اپنا کام بتاؤ، اس نے اصرار کیا۔ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے جو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم مجھے بیرٹ M107 پر اپنی مہارت سے متعلق بتاؤ۔ تم اس دن ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ تمہاری پسندیدہ رائفل ہے اور تم میرے ساتھیوں کو اسے چلانے کی ٹریننگ دے سکتے ہو۔ مجھے اچھی طرح اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن ایک تو تم نے رابطہ نہیں کیا، دوسرے مجھے بھی کسی وجہ سے محتاط رہنا پڑا تو یہ بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی۔ وہ اسے وجے کانت کے شک اور اپنی نگرانی کے متعلق بتانے لگا۔ یہ تو کام خراب ہو گیا، جھارو کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلا۔ اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو، مجھے امید ہے کہ 2-4 دن میں وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، پھر میں موقع نکال کر تمہارے ساتھیوں کی ٹریننگ کے لیے آ جاؤں گا۔ اس نے جھارو کو تسلی دی۔ بات ساتھیوں کی ٹریننگ کی نہیں ہے، اس کا تو ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لیں گے، مگر کیا؟ اسے جھارو کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ اس وقت ہمیں اس رائفل کے استعمال کے لیے ایک بہت اچھے تربیت یافتہ شخص کی ضرورت ہے، ایسا شخص جو زیادہ فاصلے سے اتنا ماہرانہ فائر کر سکے کہ جس پر گولی چلائی جائے وہ یقینی موت کا شکار بھی ہو اور شکاری بھی حفاظت سے نکل سکے۔ شکار کون ہوگا؟ اس نے اپنے اندر ایک سنسنی سی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہے ایک شیطان جو ہم کشمیریوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہوئے اپنے دل کی پوری صفاکی سے کام لیتا ہے، اور ہمیں اسے بلکہ اس کے آقاؤں کو بتانا ہے کہ وہ جتنا چاہے ہمیں ظلم کی چکی میں پیسنے کی کوشش کریں، ہم اپنی آزادی کی چاہ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جوش سے جارو کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑ گیا۔ کب کرنا ہے یہ کام؟ معاذ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس 3 مواقع ہیں، ان 3 مواقع پر اسے اوپن ایریا میں سپیچ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 3 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ تمہاری یہاں سے روانگی کی تاریخ سے میچ کر جائے تاکہ تم کام کرتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ جارو نے اسے بتایا۔ تم مجھے پورا پلان بتاؤ، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ جارو نے اتنے مواقعوں پر اس کا ساتھ دیا تھا کہ وہ اسے ذاتی حیثیت میں بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں تو معاملہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کا تھا۔ جو کچھ ہم نے سوچ رکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ تم کام ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ معمولی سے شک کی وجہ سے بھی تمہیں کسی تفتیش میں شامل کیا جائے اور تمہارا اپنا پروگرام خراب ہو۔ جارو خود غرض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انکل بنجامن سے اپنی روانگی کی ڈیٹ کنفرم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ خود بھی اپنے اس مشن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن سے نکلا تھا۔ جو بھی بات ہو ڈاکٹر بٹ کو بتا دینا، ان کے ذریعے مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں مناسب وقت دیکھ کر تم سے ملنے آ جاؤں گا۔ جارو اب روانگی کے لیے پر تول رہا تھا، وہ جانے کن کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایک الیکٹریشین کا بحروب بھر رکھا تھا جو اپنے ٹولز کا تھیلا سنبھالے کسی خراب سوئچ بورڈ کو ٹھیک کرنے کے بہانے وہاں آیا تھا۔ اور ہاں، جارو جاتے جاتے رکا، اس وجے کانت کی بھی فکر نہیں کرنا، اسے بھی وقت آنے پر سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے۔ معاذ مسکرایا اور اسے گلے مل کر رخصت کیا۔ واپس بہرام کے کمرے میں پہنچا تو وہ اس کا منتظر تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی معاذ بھائی، اس نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ ہاں بھائی، ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیل سے تمہارے بارے میں بتا رہے تھے، پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی نکل آئیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خوشگوار موڈ میں بہرام کو جواب دیا۔
کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب میرے بارے میں؟ وہ مجھے چھٹی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بہرام نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ تمہاری پروگرس سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے اور پھر ہم بہرام کو چھٹی دے دیں گے۔ حقیقتاً اب بہرام کو مزید وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جھارو سے ملاقات کے لیے ایک محفوظ مقام کے طور پر اسے اس جگہ کی ضرورت تھی۔ انہیں کہیں مجھے جلدی چھٹی دے دیں، مجھے بی بی جان کی یاد آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، لیکن ابھی تو تم مجھے کہانی سناؤ۔ اس نے بہرام کو بہلا کر اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا دی، لیکن خود اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ کیا سریلی آواز ہے اور کیا ہی شاندار عورت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ اس شو کے لیے جو کھڑکی توڑ رش لگا ہوا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ سٹیج پر نغمہ سرا لمبے قد اور سیاہ بالوں والی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے ماہبانوں نے بے ساختہ ہی اسے سراہا۔ عورت نے قدرے کشادہ گلے والا ٹخنوں تک جاتا سنہری گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے کانوں، گلے اور ہاتھوں میں لباس سے میچ کرتے ہوئے نہایت نازک اور قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے۔ وہ بے حد ڈوب کر گا رہی تھی۔ اس کے باوجود اپنے فن کے مداحوں سے بے نیاز نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ، جگمگاتی آنکھیں اور ہونٹ دونوں اپنے مداحوں سے ہم کلام تھے، اور شاید آواز کے بعد یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جس نے مداحوں پر وجد سطاری کر دیا تھا۔ اس میں کچھ خاص ہے، جبھی تو ہم آپ کو اصرار کر کے یہ شو دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ مہبانوں کے ساتھ بیٹھی سوسن نے اس کا تبصرہ سنا تو خوش ہو کر بولی، یہ واقعی بہت شاندار ہے۔ میں اگرچہ اس کے گانے کے بول پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، لیکن آواز اور لے میں ایسی کشش ہے کہ دل بے ساختہ ہی داد دینے کو مچلتا ہے۔ مہبانوں اپنے سامنے نغمہ سرا گلوکارہ کو دل سے سراہ رہی تھی۔ لیلا وہبی کا ایک زمانہ عاشق ہے محترمہ، یہ اور بات ہے کہ موسیقی سے زیادہ شغف نہ ہونے کے باعث آپ اس شاندار گلوکارہ سے ناآشنا تھیں۔ اس کی اس قدر تعریفیں سن کر شہریار نے اسے جتایا، مسٹر مراد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیلا کی یہاں آمد کی اطلاع ملنے پر ہفتوں پہلے اس کے شوز کے لیے ٹکٹ بک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ اس کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن بکنگ کے خواہش مندوں کا رش ختم نہیں ہوتا۔ سوسن نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یا اللہ، پھر یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں کیسے آ گئی؟ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تو ماہبانو خود بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے حیرت سے سوال کیا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے سوسن کی طرف دیکھنے لگا۔ لیف کی وجہ سے لیلا لیف کو اپنا دوست اور محسن مانتی ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ لیف کہے اور ہمارے لیے اس شو کے 4 ٹکٹ بھی نہ نکل سکیں۔ سوسن نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اپنے ساتھ خالی پڑی نشست پر ایک نظر ڈالی۔ وہ اس معمول کی عادی تھی کہ کہیں بھی جانا ہو تو لیف کا اچانک پروگرام میں شامل ہونا کینسل ہو جاتا تھا۔ زبردست، جس کا ایک زمانہ پرستار ہو، وہ کسی کو اس قدر اہمیت اور عزت دے تو اس شخص کا باکمال ہونا تو طے ہے۔ اس بار سراہنے کا فریضہ شہریار نے انجام دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن میں خود کبھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ لیلا اور لیف میں سے کون زیادہ باکمال ہے۔ لیف اپنے پیشے کو عبادت کی طرح لیتا ہے، اور آؤٹ آف دا وے جا کر بھی انسانی زندگی بچانا پڑے تو بچانے سے باز نہیں آتا۔ ادھر لیلا کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، رہتی ملک سے باہر ہے، لیکن دل اس کا یہیں پر دھڑکتا ہے، اور اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ خوراک، لباس، علاج، جو جس حد تک فراہم کر سکتی ہے، ہر حال میں کرتی ہے۔ سوسن بہت دھیمی آواز میں انہیں لیلا سے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ لیف سے اس کی دوستی کی بنیاد میں بھی دونوں کی انسانیت دوستی ہے۔ ایک بار لیلا اپنی ذاتی گاڑی میں ایک ایسے زخمی بچے کو لے کر آئی تھی جو بارودی سرنگ کی زد میں آ گیا تھا اور جس کی جان بچنا مشکل بلکہ ناممکن لگ رہا تھا۔ لیف کی شفٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا، لیکن بچے کی حالت دیکھ کر وہ رک گیا اور خود اس کی سرجری کی۔ لیف بتاتا ہے کہ جب وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو اسے پتہ چلا کہ بچے کو لانے والی لڑکی کا اپنا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اس وقت لیلا آج جتنی مشہور نہیں تھی کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا۔ بہرحال لیف تو لیف ہے، اس نے لیلا کو ٹریٹمنٹ دیا اور بعد میں بھی اس وقت تک لیلا اور اس بچے کی خبر گیری کرتا رہا جب تک وہ دونوں مکمل صحت یاب نہیں ہو گئے۔ وہ وقت لیف اور لیلا کی دوستی اور لیلا کی شہرت و مقبولیت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ اس واقعے کے بعد لیلا نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں اتنی شہرت حاصل کی کہ ایسی شہرت کم کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔
سوسن ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت لیلا اسٹیج پر موجود نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے پردے کے پیچھے چلی گئی تھی اور اسٹیج پر سازندوں نے ہلکے سروں میں موسیقی چھیڑ رکھی تھی۔ لیلا لیلا، حال میں اس کے مداح اسے اسٹیج پر واپس بلانے کے لیے دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویری انٹرسٹنگ، میں نے بھی لیلا کے سوشل ورک کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، بلکہ اس کے نوجوان لے پالک بیٹے کو بھی دیکھا ہے۔ کیا یہ وہی زخمی لڑکا ہے؟ شہریار نے اندازہ لگایا۔ بالکل وہی ہے، بچے کا سارا خاندان ختم ہو گیا تھا، اس لیے لیلا نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لیلا کی اپنی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے کہ شادی کے بعد لیلا کا شوہر چند سال ہی زندہ رہا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، تو لیلا نے اس بچے کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ سوسن نے اس کے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے کچھ مزید معلومات فراہم کی۔ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اب بھی خوبصورت اور جوان لگتی ہے، کچھ سال پہلے تو مزید شاندار رہی ہوگی۔ مہبانوں نے وہ سوال کیا جو مشرق کی کوئی عورت ہی کر سکتی ہے۔ سوسن اس کا سوال سن کر مسکرا دی اور بغیر کسی منفی رد عمل کے بتانے لگی۔ لیلا کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کر کے گلے میں ذمہ داریوں کا ڈھول ڈالنے کے بجائے وہ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ انسانیت کے کام آئے اور مظالم سہتے اپنے ہم وطنوں کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے کر ڈالے۔ بہت مضبوط موقف ہے، اور کوئی ایسی ہستی ہی اختیار کر سکتی ہے جو خود بہت مضبوط شخصیت کی مالک ہو۔ شہریار نے بے ساختہ لیلا کو سراہا۔ جنہوں نے اپنی جان پر دکھ جھیلے ہوں ان میں دوسروں کا دکھ سمجھنے اور اسے بانٹنے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے۔ لیلا کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیلا کا اپنا بھائی لبنان حملوں میں ہلاک ہو گیا تھا۔ لیلا خود تو اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اپنی ماں کو جس طرح اس نے غم میں تڑپتے دیکھا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ اس دکھ اور تکلیف کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس سے جہاں جہاں جو ہو سکا اس نے کیا اور کر رہی ہے، اور جواب میں قدرت اسے مزید شہرت اور دولت سے نوازتی جا رہی ہے۔ سوسن نے لیلا کے ماضی کا ایک اور باب کھول کر ان کے سامنے رکھا۔ اچانک حال میں شور بے پناہ بڑھ گیا اور لوگ دیوانہ وار تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔ ان تینوں نے چونک کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ لیلا اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر سٹیج پر جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ وہ نغمہ سرا ہوئی تو حال میں ایک سما سا بند گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب لیف سوسن کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ لیلا کی کشش تمہیں آپریشن تھیٹر سے نکال ہی لائی، سوسن نے اسے چھیڑا۔ معاملہ جلدی سنبھل گیا تو میں سب کچھ جونیئرز کے حوالے کر کے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ بندہ ہمیشہ تو بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا نا۔ لیف نے اپنا بازو اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ لیلا کی خوبصورت آواز ماحول کو رومان پرور بنا رہی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے فضا نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ آواز کے لوچ میں حزن شامل ہوا اور شوخی کی جگہ کرلاہٹ نے لے لی۔ اب وہ اپنے وطن کا دکھ گا رہی تھی، ان ہری بھری بستیوں کا دکھ جو جلا کر خاکستر کر دی گئی، ان لاشوں کا دکھ جس سے کنووں کو پاٹ دیا گیا، ان بچوں کا دکھ جن کے سروں سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، جو غربت، بھوک اور افلاس کے ہاتھوں زندہ درگور ہو گئے، اور ان بچوں کا دکھ جنہیں ماؤں کی کوکھ سے باہر آنے تک کا موقع نہیں دیا گیا، ان عورتوں کا دکھ جنہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پہلے سہاگ اجڑنے کا ماتم کریں یا گود اجڑنے پر بین۔ وہ گا رہی تھی اور برے حال میں اس کی آواز کے سوا اگر کوئی آواز تھی تو صرف گھٹی گھٹی سسکیوں اور راہوں کی آواز تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جوش میں چیخ چلا رہے تھے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ نمناک آنکھوں کے ساتھ یوں اپنی نشست پر سر نہاڑے بیٹھے تھے جیسے غم نے ان سے حرکت کرنے کی سکت ہی چھین لی ہو۔ غم بھی اتنا سحر انگیز ہوتا ہے، انہیں اس بات کا تجربہ پہلی بار ہوا۔ اس حال میں کسی ایک مذہب یا قوم کے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت سب کے سب جذبات کے ایک جیسے دھارے میں بہہ رہے تھے۔ اس کیفیت میں ڈوبے انہیں احساس ہی نہیں ہو سکا کہ کب لیلا کی آواز خاموش ہوئی اور وہ سٹیج کے پیچھے گم ہو گئی۔ جب احساس ہوا تو علم ہوا کہ شو کا مقررہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ٹیشو پیپرز اور رومالوں سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نشستوں سے اٹھنے لگے۔ وہ چاروں بھی ایسا ہی کرنے لگے تھے کہ انتظامیہ کا بیج لگائے ایک شخص تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ مسٹر لیف؟ اس نے سوالیہ نظروں سے لیف کی طرف دیکھا۔ یس، لیف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میڈم لیلا وہبی آپ اور آپ کے ساتھیوں سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے ادب سے اطلاع دی۔ اوہ، لیف نے فقط اتنا کہا اور سوالیہ نظریں یوں شہریار پر ڈالیں جیسے اس سے اس کی مرضی دریافت کر رہا ہو۔
کیوں نہیں، ضرور، شہریار نے مسکرا کر رضامندی ظاہر کی۔ اگلے لمحے وہ چاروں انتظامیہ کے اس آدمی کے ساتھ لفٹ میں 7ویں منزل پر واقع ایک پرتعیش سویٹ میں پہنچ چکے تھے۔ لیلا وہاں اکیلی نہیں تھی، وہاں اس کے ساتھ گندمی رنگت والا ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نے لیلا کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کیا، لیکن اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی تھی۔ یہ میرا بیٹا الیاس ہے، جسے ہم پیار سے ایلی کہتے ہیں۔ لیلا نے ان سے لڑکے کا تعارف کروایا۔ جواب میں لیف بھی شہریار اور ماہبانوں کو بطور مراد اور تانیہ متعارف کروانے لگا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا جلدی میں ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ ایلی، جس کی حرکات و سکنات سے پہلے ہی عجلت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تعارف کے سلسلے کو دراز ہونے سے پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ لیلا نے اسے اس کی اس حرکت پر تنبیہی نظروں سے گھورا، لیکن زبان سے کوئی سخت لفظ ادا کرنے کے بجائے مسکرا کر بولی، اوکے ہنی، تم جاؤ اور دوستوں کی کمپنی انجوائے کرو۔ تھینکس موم۔ اس نے جلدی سے لیلا کے رخسار پر ایک بوسہ دیا، پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولا، لیکن وہ اوکے۔ لیلا نے اس کی ادھوری بات سمجھ لی اور پرس کھول کر اپنا کریڈٹ کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ یو آر دی ورلڈ بیسٹ موم۔ وہ ایک بار پھر لیلا کا رخسار چوم کر ان سب کو بائے بائے کرتا خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ ایک دولت مند ماں کے اکلوتے بیٹے کا عمومی رویہ تھا، لیکن شہریار کو اس لڑکے کی باڈی لینگویج میں کچھ خاص محسوس ہوا، کچھ ایسا جسے وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جس کے ہونے کا احساس بہت طاقتور تھا۔ میں صداقت شاہ بات کر رہا ہوں بیٹا، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے اور سکینہ اپنا موبائل جانے کہاں رکھ کر بھول گئی ہیں، اس لیے میں ہوٹل کی لینڈ لائن سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ نیلی کے کال وصول کرتے ہی دوسری طرف سے صداقت شاہ کی آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی جسے محسوس کر کے نیلی کا دل دھڑک اٹھا۔ سلام سائیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے اس وقت کیسے کال کی؟ عالم اور سرمد کا پتہ چل گیا ہے، انہیں مچھیروں کی ایک بستی سے بازیاب کروایا گیا ہے۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کے باوجود صداقت شاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تو اچھی خبر ہے سائیں، نیلی نے جانے خود کو تسلی دی یا ساتھ موجود اس گفتگو پر کان لگائے بیٹھی سجل کو۔ اس اچھی خبر کے ساتھ ایک بری خبر بھی جڑی ہے۔ صداقت شاہ کے اندر یکدم ہی سب کچھ بتا دینے کا یارانہ تھا۔ کیسی خبر؟ نیلی کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی۔ وہ دونوں جن سمگلرز کے قبضے میں تھے، انہوں نے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ دونوں ہی بھی اس فائرنگ کی زد میں۔ صداقت شاہ سے جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ نیلی نے مشکل سے خود کو سنبھال کر اگلا سوال کیا۔ سرمد، صداقت شاہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ سرمد چلا گیا اور عالم بھی شدید خطرے میں۔ میں شہر آ رہی ہوں بابا سائیں، میں اپنے ادا سائیں کے پاس آ رہی ہوں۔ سجل کے ضبط کی حد ختم ہو گئی اور نیلی کے ہاتھ سے موبائل چھین کر خود ان سے بات کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں بیٹا، یہاں میں اور تمہارے ماموں جان موجود ہیں، ہم مل کر سب سنبھال لیں گے۔ تم لوگوں کو کال صرف اس لیے کی ہے کہ اس نازک وقت میں سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے۔ خود بھی دعا کرو اور گوٹھ والوں کو بھی دعا کے لیے جمع کرو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نمک خوار اس نازک وقت میں دن رات کی پرواہ کیے بغیر جمع ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، یہاں میرے بغیر بھی سارے انتظامات ہو جائیں گے بابا سائیں، لیکن مجھے وہاں اپنے ادا سائیں کے پاس آنا ہے۔ میں جب تک ان کی صورت نہیں دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ خدیجہ بھی تو ہے وہاں، اسے بھی تو سنبھالنا ہوگا نا، کیسے سہے گی وہ سرمد کے جانے کا دکھ؟ یہاں تو خود مجھے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ کتنا وفادار اور جان نثار انسان تھا وہ ہوتا تھا ادا سائیں کے ساتھ تو یقین ہوتا تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ادا سائیں کی طرف آنے والی ہر مصیبت کو وہ خود پر لے لے گا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ لے تو لی اس نمک حلال نے اپنی جان پر اپنے چھوٹے سائیں کی مصیبت۔ اس بار صداقت شاہ کے لیے بھی ضبط مشکل ہو گیا۔ بس تو پھر آ رہی ہوں میں اس نمک حلال کی منگیتر کو سنبھالنے، مجھے مت روکیں بابا سائیں۔ مگر تمہاری اپنی طبیعت، کچھ نہیں ہوگا مجھے، بہت سخت جان ہوں میں۔ اس نے صداقت شاہ کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، وہ ایک سرداہ بھر کر رہ گئے۔ آپ میری فکر چھوڑ کر بس ادا سائیں کا خیال رکھیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ خدیجہ کے خاندان کی کسی سمجھدار عورت کو لیتی ہوئی آؤں۔ اس بار اس نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کی، جو تمہیں بہتر لگے کرو، میں اب جا کر تمہاری اماں سائن کو دیکھتا ہوں، انہیں بتانے سمجھانے کی ذمہ داری تمہارے ماموں سائیں کے ذمہ لگا کر
خود فون کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے اجازت لے لی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ساری گفتگو سنتی نیلی اس کے فون بند کرتے ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ پلیز تم یہیں رہو نیلی، اعظم سو رہا ہے، نیند سے اٹھانے پر ڈسٹرب ہوگا اور وہاں بھی ہمارے ساتھ بے آرام ہوتا رہے گا۔ وہ نیلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے حق میں نہیں تھی، جس پر نیلی کا چہرہ اتر گیا۔ آئی ایم سوری نیلی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے مسائل کی وجہ سے میں اعظم کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹا سا بچہ میری وجہ سے بہت خوار اور بے آرام ہوتا ہے۔ اگر مومل حویلی میں ہوتی یا یہاں کوئی اور فرد ایسا ہوتا جو اعظم کو بہلا سکتا تو میں تمہیں ہرگز منع نہیں کرتی۔ سجل اس کی کیفیت کو محسوس کر کے اس سے معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گی، بس آپ وہاں پہنچ کر مجھے حال احوال بتاتی رہیے گا۔ نیلی کو ماننا ہی پڑی۔ بالکل، میں تمہیں ہر لمحے کی خبر دوں گی، سجل نے اس سے وعدہ کیا۔ میں جا کر ملازمین کو جگاتی ہوں اور آپ کے لیے گاڑی بھی تیار کرواتی ہوں۔ نیلی نے باہر کا رخ کیا۔ ماروی کو بھیجنا میرے پاس، اسے کہنا اسے میرے ساتھ شہر جانا ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ خدیجہ کے خاندان کی یہ 36-37 سالہ عورت ساتھ لے جانے کے لیے موزوں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بھیجتی ہوں، نیلی جواب دے کر باہر نکل گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک ایک لمحہ مصروفیت کا تھا۔ سجل کی روانگی کے معاملات سے لے کر آیت کریمہ کے ورد کے لیے عورتوں کو جمع کر کے بٹھانے تک کا ہر کام اس نے خود دیکھا، خود بھی دعائیں کرتی رہی۔ اعظم نیند سے جاگا تو اس کے ساتھ مصروف ہونا پڑا، لیکن طبیعت پر بے چینی سی طاری تھی۔ اس بے چینی کا ہی نتیجہ تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کالر کا نام دیکھے بغیر کال وصول کر لی۔ کال کرنے والے نے کیا کہہ کر اپنا تعارف کروایا اسے دھیان نہیں رہا، کیونکہ اصل دھیان تو بس اس میں اٹکا تھا جس کے لیے حویلی کے در و دیوار آیت کریمہ کے ورد سے گونج رہے تھے۔ سائیں عالم شاہ کا کیا حال ہے؟ وہ اگلے کی سنے بغیر اس سے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں اس کے پاس جو خبر تھی اس نے حویلی کے در و بام کو اس کے سامنے گھما کر رکھ دیا۔ یہ حویلی اجڑ چکی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔